بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس وقت میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس موبائل کے واسطے سے آدمی واٹس ایپ سے، میسنجر سے، ٹویٹر سے، فیس بک سے جڑا ہوا ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان عالمی ملکی خبروں سے واقف ہے۔ اس وقت عالمی حالات کا نظام اتھل پتھل ہے، اور ملکی حالات ہر آنے والے دن نازک ترین حالات سے گزر رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں میں ہم اور آپ لاک ڈاؤن اور کرونا سے گزرے تھے، اور اس کا سلسلہ اللہ اللہ کر کے ابھی ختم ہو کر ہم اپنے معمولات پر آ ہی رہے تھے کہ پھر سے خبریں آ رہی ہیں کہ تھرڈ راؤنڈ، تیسری لہر آنے والی ہے اور لاک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے۔ بعض صوبوں نے ابھی سے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ بہرحال مستقبل کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مجھے اور آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت شارع علیہ السلام کے ذریعے یہ خبر دے دی گئی کہ نفع نقصان کے مالک اللہ ہیں، موت و حیات کے مالک اللہ ہیں، بیماری اور صحت کے مالک اللہ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو بھیج کر اعمال کا مکلف بنایا، اور اس کے لیے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے رہبری فرمائی۔ ہر زمانے میں نبی آئے، اور اللہ کی طرف سے ان کی طے شدہ کامیاب طریقے زندگی، جسے دین کہا جاتا ہے، اس کی طرف بلانے کی ذمہ داری ان کو دی گئی نبوت کی شکل میں، اور انبیاء نے یہ فریضہ ادا کیا، انسانوں کو بلایا، اور انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک ماننے والے مسلمان اور مؤمنین کہلاتے ہیں، اور ایک انکار کرنے والے کفار و مشرکین کہلاتے ہیں۔ اور جس انسان نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانی اور اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کا اقرار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اب انسان ایمان کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ قبول کرنے والے ایمان والے کہلائے، اور انکار کرنے والے کفار و مشرکین کہلائے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر قبول کرنے والوں میں دو طبقہ ہو گیا۔ ایک طبقہ دینی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا، ایک طبقہ ایمان والا تو کہلاتا ہے، لیکن ان کو ایمانیات سے اور ایمان کے شعبوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ وہ ایمان والے ہیں، اور ایمان والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن ایمانیات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دین کامل و مکمل، جس کا مجھ سے آپ سے مطالبہ ہے کہ اے ایمان والو، جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ،
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کامل و مکمل کیا ہے؟ یہ دین کامل ہے، ہمارا دین کامل و مکمل اور اکمل ہے، ہمارا دین اسہل ہے یعنی بہت آسان ہے، ہمارا دین احسن ہے یعنی بہت خوبصورت دین ہے، کامل و مکمل اکمل ہے، اسہل ہے اور احسن ہے۔ ہمارے دین میں کہیں کسی بھی زمانے کے اندر زندگی کے کسی شعبے میں ہم کو خالی اور بانجھ نہیں چھوڑتا۔ ہر موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کامل و مکمل دین دیا۔ قیامت کی صبح تک ایک انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے لمحے لمحے بھر کی رہبری ہمارے دین کے اندر موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بال کس طرح رکھنا چاہیے یہ بھی بتایا۔ ہمارا نوجوان یہود و نصارہ جو ملعون و مردود قوم ہے، جن کا طریقہ اب دنیا میں نہیں چلے گا، ان کے طریقے پر بال بناتا ہے اور اس کے لیے سینکڑوں روپے حجام اور باربر کو دیتا ہے اور اس میں فخر سمجھتا ہے۔ بخاری کی حدیثیں ہیں، مسلم کی حدیثیں ہیں۔ مفتی صاحب سے آپ پوچھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے بال رکھنا چاہیے اور کون سے بال موڑنا چاہیے اور رکھنے والے بال کس طرح رکھنا چاہیے یہ بھی بتایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہننے کا طریقہ بتایا۔ آج ہمارا نوجوان اسرائیل اور امریکہ کے ایڈورٹائز کی حرام لباسیں، حرام کمپنیوں کا اپنے سینے میں سیکسی جملوں کے ساتھ ٹی شرٹ پہن کر پھرتا ہے، جس میں لکھا رہتا ہے آئی ایم ونلی فار یو، میں صرف تمہارے لیے ہوں۔ سینے میں یہ جملہ لکھا ہوا ٹی شرٹ پہن کر نماز میں اللہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے ہمارا نوجوان آتا ہے۔ یہ نوجوان کا سینے میں یہ لکھا ہوا جملہ اگر مرد اس سے مخاطب ہے تو یہ لواطت کے لیے دعوت ہے، جو زنا سے زیادہ بدترین گناہ ہے۔ اور اگر عورت لڑکی مراد ہے جس کو یہ جملہ مخاطب ہے تو سیدھے سے زنا کی دعوت ہے کہ میں صرف تمہارے لیے ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ تم میرے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حرام کمپنیوں کا اور جو ہے ایڈورٹائز لے کر جسے وہ کمپنی والے فری میں اپنے ورکرز کو پہناتے ہیں، وہ لباس پیسے دے کر خرید کر سینے میں حرام کمپنیوں کا ایڈورٹائز لے کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ علماء اکرام، ائمہ اعظام، مفتی صاحب مجھ سے مستثنیٰ ہے، وہ سامنے تشریف فرما ہے اور وہ بتاتے ہوں گے، لیکن عام طور پر علماء حضرات اس طرف توجہ بھی نہیں دلاتے کہ ہمارا نوجوان کس طرف جا رہا ہے، اس کے بال کس طرح ہیں، اس کے کپڑے کس طرح ہیں اور وہ کس طرح کی چیزیں کھانے کو پسند کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے شہر کو شامل کر کے، میں شہر وانمباڑی کا رہنے والا ہوں، یو پی بہار سے میرا تعلق نہیں، میں آپ کے علاقے کا آدمی ہوں۔ ہمارے شہر کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے طلباء اور طالبات آپ کے شہر میں موجود ہیں۔ وانمباڑی کا مدرسہ بچوں کا، لڑکوں کا 135 سالہ مدرسہ ہے اور وانمباڑی کا مدرسہ نسوان 135 سالہ ہے، جو پنگنور کے حضرت مولانا عبدالمجید صاحب پنگنوری رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل تھے، انہوں نے قائم کیا تھا۔ دونوں مدرسے معادن العلوم اور مدرسہ نسوان وانمباڑی، جہاں 6 پشتوں سے میرا خاندان علم حاصل کر رہا ہے۔ میری والدہ، ان کی والدہ، ان کی والدہ، ان کی والدہ، 6 پشتوں سے ہماری بچیاں اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ لیکن وہ شہر بھی اس میں شامل ہے کہ کون سا شہر آج بچا ہوا ہے کہ نشے کا ایک نیٹ ورک اور جال نوجوانوں میں پھیلا ہوا ہے۔ چھوٹا بچہ مکتب میں آنے والا، ایک دوسرا بچہ نشے کا جو گولی ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے دوسرے بچے کو ناک کے پاس لے جا کر سنگھاتا ہے اور وہ بچہ سر چکرا کر جو ہے گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ گانجا، شراب اور نشے آور چیزوں سے نوجوان طبقہ جڑا ہوا ہے۔ رات کے 12 بجے شہروں سے باہر جا کر
ادھر سے کوئی لا کر دیتا ہے، ادھر سے کوئی لیتا ہے، اور لے کر لا کر دفتر تک گڈاؤن تک پہنچانے پر اسے اجرت دی جاتی ہے، اور دن میں وہ سارے نوجوانوں میں نشے کی چیزیں پھیلتی ہیں۔ ہمارا نوجوان نشے کا عادی ہو چکا ہے۔ یہ نوجوانوں کا گناہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نوجوان کس طرف جا رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ جوانی گزار کر رہتی دنیا تک آنے والے جوانوں کو یہ بتا دیا کہ جوانی اگر گزارنی ہے تو میرے جیسی جوانی گزارو۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا سوال کا جواب جب تک نہیں دو گے تمہارے قدم میدان حشر میں وہاں سے کھسک نہیں سکتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم کو اللہ نے جوانی دی ہے، یہ جوانی اللہ کی امانت ہے، اس جوانی کے بارے میں تم اللہ کے پاس مسئول ہو۔ یہ نہیں کہ جوانی دیوانی ہے اس لیے جس طرح تم اپنی منمانی سے جوانی کو گزار لو۔ جوانی کا زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ جوانی گزار کر رہتی دنیا تک آنے والے جوانوں کو اپنی جوانی کو نمونہ بنا کر پیش کیا کہ ایسی جوانی اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو کفر اور اسلام کے درمیان کی تقسیم ہوئی۔ نبی کی باتوں کو جب سامنے آئی تو ماننے والے الگ ہو گئے اور انکار کرنے والے، مخالفت کرنے والے الگ ہو گئے، اور پھر ماننے والوں میں پھر 2 تقسیم ہو گئی۔ ایک تو نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے، اور ایک تو نبی کی تعلیمات کو ایمان والے ہونے کے باوجود سرے سے چھوڑ کر گناہوں میں لت پت، اللہ کی نافرمانی اور معاصی والی زندگی گزارنے والے۔ اور پھر آگے چل کر تیسری تقسیم ہوتی ہے کہ جو دیندار طبقہ کہلاتا ہے، یعنی میں اور آپ جو داڑھی، جبے اور پاجامے میں ہیں، ہم میں پھر 2 تقسیم ہو گئی۔ یہ تیسری تقسیم ہے۔ وہ تقسیم کیا ہے کہ میں اور آپ دین کے 5 شعبے، جو 5 شعبے مل کر کامل و مکمل دین کہلاتا ہے، جس کا اس آیت کریمہ کے اندر ہر ایمان والے سے مطالبہ ہے، اے ایمان والو کامل و مکمل پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو میں اور آپ صرف 5 شعبوں میں سے ایک شعبے کے دین سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک شعبہ جو دوسرا شعبہ کہلاتا ہے عبادات کا شعبہ، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عمرہ یہ سب ملا کر یہ دوسرا شعبہ عبادات کا شعبہ کہلاتا ہے۔ میں اور آپ نمازی ہیں، میں اور آپ روزہ دار ہیں، میں اور آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، میں اور آپ اور حج اور عمرے کرتے ہیں، لیکن یہ ساری عبادتوں کا تعلق دین، کامل و مکمل دین کے 5 شعبوں میں سے ایک شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو ایک شعبے میں عامل بنا کر ایک شعبے پر عمل کرتے ہوئے کامل و مکمل دین سمجھ کر اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ابھی پہلا شعبہ ہمارا ناقص ہے، اور تیسرے، چوتھے اور 5ویں شعبے میں ہم 0 درجے کے ہیں۔ پہلا شعبہ جو دین کامل مکمل دین مکمل مطلوب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روز اول سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو جو دین دیا تھا، جو 5 شعبوں پر مشتمل ہے، اس کا پہلا شعبہ عقائد کا شعبہ کہلاتا ہے، اور یہ مین انٹرنس کی مثال رکھتا ہے۔ جس طرح کسی مکان اور مسجد کے اندر کسی بلڈنگ میں مین ڈور ہوتا ہے کہ اس میں 7 لیور کا تالا لگایا جاتا ہے، اور اسے ٹیک وڈ میں اور شیشم میں اور روز وڈ میں بنایا جاتا ہے، اور اندر کے دروازے تالے نہیں لگائے جاتے، اور اندر کے کمروں کو کھلا چھوڑ کر باہر کا دروازہ بند کر کے ہم چلے جاتے ہیں اطمینان ہو کر کے۔ اور آدمی کو گھر میں اور ادارے میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے مین ڈور سے داخل ہونا پڑتا ہے۔ اور جو ہے ان کو جگاؤ، عبدالسلام سو مت، میرے بیان میں کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم مدرسے والے ہیں، اگر کوئی سوئیں گے تو میں پہلے بتا رہا ہوں کھڑا کر دوں گا میں۔ اور جو ہے تم آئندہ مجھے بیان کے لیے بلاؤ نہ بلاؤ کوئی حرج نہیں ہے۔ 50 پر ایک جمعہ مجھے پورے سال میں پورے ملک میں بلاوا رہتا ہے، میں دوبارہ تمہاری مسجد کو آنے کے لیے مجھے فرصت بھی نہیں ہے، اس لیے میں اتنی دور سے آ کر تمہارے پاس بیان کروں اور دین کی باتیں سناؤں اور اس میں تم سو جاؤ،
تعلیم میں سوتے ہیں، جماعتوں میں 3.5 گھنٹے کی صبح شام کی تعلیم میں سوتے ہیں، فجر کے بعد 5 منٹ کی تعلیم میں سوتے ہیں، اور جماعت کے بیانوں میں سوتے ہیں، مرکز میں سوتے ہیں، جمعہ کے بیان میں سوتے ہیں۔ سوتے سوتے پوری زندگی برباد ہو گئی۔ ایک کھانا اور ایک سونا، انسان کا پورا وقت اسی میں ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اس لیے بیانوں میں سونا چھوڑ دو۔ بیانوں میں مراقبے کی اجازت نہیں، مراقبہ بعد میں جا کر کونے میں وہاں بیٹھ جاؤ، 1 گھنٹہ جلو ٹپکاتے ہوئے خر کرتے ہوئے مراقبہ کرتے رہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرے بیان میں سونے کی بالکل اجازت نہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے تیسری تقسیم جو ہو رہی ہے وہ کامل و مکمل دین کے اعتبار سے، کہ ہم اور آپ کا تعلق دین کے 5 شعبوں میں سے صرف ایک شعبہ عبادت سے تعلق رکھتا ہے۔ عبادت سے پہلے والے کا شعبہ جہاں سے مومن ایمان میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے بغیر ایک مومن کہلانے کے لائق نہیں ہوتا، وہ عقیدے کا شعبہ ہے۔ اور عقیدہ کسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لو۔ عقیدہ کہتے ہیں اللہ نے اپنی طرف سے اپنے نبیوں کو بعض باتیں بتائی اور نبیوں کو پابند بنایا کہ تم ان باتوں کو مانو، اور میری طرف سے تمہارے لیے حکم ہے کہ تم یہ باتیں عامۃ الناس، امت کے ہر فرد کو بتاؤ۔ اور امت کو نبی کی طرف سے حکم دیا گیا کہ میری طرف سے جو باتیں میرے نبی تم کو بتا رہے ہیں، وہ باتیں چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ باتیں چاہے آنکھوں سے نظر آئے یا نہ آئے، میرے نبی کو بتا کر نبی کے تم کو بتانے پر بہرحال بغیر کسی دلیل پوچھنے کی بھی عقیدے کے اندر اجازت نہیں ہے، کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے بتایا کہ جنت حق ہے، اور میں معراج میں جنت کا سفر کر کے آیا ہوں، جہنم حق ہے اور میں جہنم کے سیر کر کے آیا ہوں، اور احوال قبور، قبر میں نیکوں کے ساتھ ایسے ہوگا اور شریروں کے ساتھ ایسے ہوگا۔ احوال قبور اللہ کے نبی نے بتایا، ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا، اور ہم کو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ قبر میں فرشتہ آئے گا اور بروں کے ساتھ فرشتے کی صورتحال اس طرح ہوگی، اور خیروں کے ساتھ نیکوکاروں کے ساتھ فرشتوں کی صورتحال ایسے ہوگی، اور ہزاروں سال اس کو دفنانے کے بعد میدان محشر قائم ہونے تک اسے حشر کے قبر کے احوال سے گزرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور میدان محشر قائم ہوگا، اور بندوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اور ان کو اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا، اور ان کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اور اس کے بعد نیکوکاروں کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جنت میں اس طرح کی نعمتیں دی جائیں گی، اور شریروں کو اور جو ہے اشرار کو جہنم میں ٹھکانہ دیا جائے گا، اور جہنم میں اس طرح کے عذاب ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ ساری باتیں اللہ کے بتانے پر بندوں کو بتایا، اور انہی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کی ایک مخلوق فرشتے ہیں جو ہمارے کاموں پر مامور ہیں، اور فلاں فرشتہ فلاں کام کرتا ہے، فلاں فرشتہ فلاں کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کا عرش اس طرح کا ہے، اور عرش کے سائے میں 7 طبقوں کو جگہ دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے اوپر اتاری گئی کتاب آخری کتاب اور ہدایت والی کتاب ہے، وہ ہدی للمتقین بھی ہے اور ہدی للناس بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی بارے میں خود بتایا زبان نبوت سے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، میری شریعت آخری، میرے اوپر اتاری گئی کتاب آخری، اور میری امت آخری، اب قیامت کے صبح تک آنے والے انسانوں کے لیے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 550 سال پہلے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور ان پر اللہ کی 4 مشہور کتابوں میں سے کتاب انجیل اتاری گئی تھی، لیکن ان کی قوم نے مخالفت میں ان کو ان کے سولی کے
تختے میں چڑھا کر موت کے گھاٹ اتارنے کی سازش کی تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو آسمان میں اٹھا لیا اور ان جیسے کو شباہت دے دی، اور ان کے مخالفین نے انہی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سلیب کے جو نشانی ان مذہبی نشان کہلاتا ہے، وہ سولی کا تختہ دار ہے جس پر ان کے غلط عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب میں چڑھا کر، سولی کے تختے میں چڑھا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ یہ ان کا غلط عقیدہ ہے، اور میرے اور تمہارے لیے اور پورے عالم میں قیامت تک آنے والے جملہ انسانوں کے لیے، مومنین مومنات کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنفس نفیس جسد اطہر کے ساتھ آسمان میں اٹھا لیا تھا، اور اس وقت وہ آسمانی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور قیامت سے پہلے دمشق کی جامع مسجد میں سفید مینارے پر 2 فرشتوں کے سہارے وہ زمینی دنیا پر اتارے جائیں گے، اور مہدی علیہ السلام ان کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور مہدی علیہ السلام ان کے لیے امامت پیش کریں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، میں تو ابھی آپ کے مامور بن کر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد دنیا میں نبی بنائے گئے اور وہ قیامت کی صبح تک آخری نبی بنائے گئے اور ان کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، میں اب ان کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے شریعت محمدی کا متبع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر زندگی گزاروں گا۔ اور احادیث کی کتابوں میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ تقریباً 40 سال کی عمر وہ زندگی زمین میں اترنے کے بعد گزاریں گے، اور ان کا نکاح ہوگا، اور پھر وہ یہاں سے شام سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں گے، اور پھر ان کی اولاد ہوگی، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کتاب اللہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور ان کو فطری موت آئے گی، اور ان کو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بازو میں دفنایا جائے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا میرے تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اب کامل و مکمل شریعت حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اب آپ کے بعد کوئی شریعت اللہ کے پاس مقبول نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب اللہ کے نزدیک چلے گا تو جو ہے اسلام چلے گا، اور جو ہے کوئی اور دین نہیں چلے گا۔ اور اللہ نے کہہ دیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اب مقبول نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ کامل و مکمل دین اللہ کے نبی پر پورا کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی کو آخری نبی بنا دیا گیا، اور 99 عقیدے ہیں جو پہلا سبجیکٹ ہے اسلام کا، کامل و مکمل دین کا، جہاں سے مومن داخل ہوتا ہے ایمان کے اندر، اس میں سے 99 میں سے ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اور آپ پر اتاری گئی کتاب آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں اتاری جائے گی، وہی مکمل اور تام ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی شریعت اللہ کے نزدیک قابل و قبول نہیں۔ اب اگر کوئی دبئی کی حکومت کہے کہ عیسائیت اور اسلام اور ہندوازم مل کر کے ایک حکومت ہے تو وہ مردود ہے، ملعون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اب تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام چلے گا۔ تو میرے دوستو، ختم نبوت کا عقیدہ یہ 99 عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے بتا دیا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اب اگر کوئی مردود اور ملعون 100 سال پہلے پنجاب میں قادیان میں پیدا ہو کر غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں، اور کبھی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، اور کبھی کہتا ہے کہ مجھے حیض آتا ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ مجھے نبی کی انبیاء کی روحیں میرے ساتھ جمع کرتی ہیں، اور کبھی کہتا ہے فلاں، کبھی کہتا ہے فلاں، تو دنیا اتنی بیوقوف ہے کہ اس کے ماننے والے بھی دنیا میں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ لندن میں ان کا عالمی اڈا ہے، اور ہندوستان میں آپ کے آندھرا میں، کرناٹک میں، تمل ناڈو میں، اور تمام صوبوں میں ان کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ اور ایجوکیٹڈ طبقہ اور جو ہے غریب طبقہ غربت کی وجہ سے، اور پڑھا لکھا طبقہ اور جو ہے پڑھائی کی وجہ سے، زیادہ پڑھنے کی بنیاد پر ان کی عقلیں ماری جاتی ہیں، اور اسی طرح سے
سے جو مال والا طبقہ مال کے غرور میں باطل طاقتوں کا اعلی کار بن کر اس جو ہے باطل کو پھیلانے میں اور قادیانیت کے فروغ میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا جو طبقہ ہے، پہلا جو شعبہ ہے، پہلا جو سبجیکٹ ہے، جو 5 سبجیکٹ مل کر کے ایک جو ہے کامل و مکمل دین ہوتا ہے، اور ان 5 سبجیکٹ میں کامیابی ضروری ہے۔ اگر 5 سبجیکٹ کے 5 پیپر میں سے ایک پیپر میں 34 نمبر اگر آ جائے گا، 35 پر پاس ہے، تو 4 سبجیکٹ میں 60 70 80 90 نمبر لینے کے باوجود ایک سبجیکٹ میں 34 جو پاس ہے اس میں سے ایک نمبر اگر کم ہو جائے تو جو ہے اسٹوڈنٹ ناکام اور فیل کہلاتا ہے، اور اس پیپر کا اریر جب تک کلیئر نہیں کرتا تب تک جو ہے وہ آگے جو ہے اس کا گریجویشن نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح سے 5 شعبوں کا کامل و مکمل دین اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ صرف میں نے کہا کہ تیسری تقسیم، ایک تقسیم تو کفر اور اسلام کے درمیان میں ہوئی، اور دوسری تقسیم تو جو ہے عبادت کا ماننے والے اور جو ہے ماننے والوں میں پھر ہو گئی کہ جو ہے تعلیمات کے مطابق چلنے والے، اور پھر جو ہے تعلیمات کے بغیر گناہوں میں لت پت زندگی گزارنے والے، اور پھر تیسرا طبقہ ماننے والوں میں ایک شعبے کے ماننے والے تم اور میں، 99% دیندار کہلانے والا طبقہ، ایک ہی دین کے شعبے سے اس کا تعلق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں آپ میں جو بوڑھے لوگ ہیں اور سفید داڑھی والے ہیں، یہ چچا جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا ہوگا کہ ہماری مسجدوں میں تالے لگ جائیں گے، انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا ہوگا کہ ہمارے مدرسے بند ہو جائیں گے، انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا ہوگا کہ ہماری خانقاہوں میں اللہ اللہ کی صدائیں بند ہو جائیں گی، انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا ہوگا کہ دعوت کا کام بند ہو جائے گا، انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا ہوگا کہ حرم شریف میں تالے لگ جائیں گے اور عمرے اور حج میں آنے والوں کو روک دیا جائے گا۔ کبھی دنیا میں کسی انسان نے تصور نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ یہی تیسرا طبقہ، یعنی صرف دین کے ایک شعبے سے تعلق رکھنے والے شعبہ، اور مجھ کو اور تم کو بھی اس دفعہ ہلایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے تمہاری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے حرم میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے نہ تو سر ٹیکنے کا محتاج ہوں، میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں حدیث سے فرمایا کہ ساری دنیا کے مسلمان اگر ایمان چھوڑ کر کفر میں چلے جائیں تو اللہ کی شان میں حبہ برابر کوئی کمی نہیں ہوتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کی انسانیت قیامت تک کی صبح کے آنے والی انسانیت اگر ایمان میں داخل ہو جائے کفر چھوڑ کر تو اللہ کی شان میں حبہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ بڑے شان والے ہیں، اور جس روز اول سے جس شان کے ساتھ تھے وہ آخر دن تک ہمیشہ ہمیشہ اسی شان والے ہیں۔ ہماری نمازوں کی، ہمارے روزوں کی اور ہمارے زکوٰۃ کی اور ہمارے حرم میں آنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین کے ان 5 شعبوں والے کامل و مکمل دین میں کامیابی میری تمہاری ہے، میرے اور تمہارے اعمال کی وجہ سے اللہ کے شان میں کوئی اضافہ یا اللہ کے شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ لہذا اب کی دفعہ کرونا اور لاک ڈاؤن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی جو صفاتی شان ہے، 99 شان ہے، یعنی 99 نام جو لکھ کر تغرے میں لگایا جاتا ہے، اس میں ایک نام ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد کرایا جاتا ہے، اور جو اللہ کے 99 نام کو، اور ایک سورت جو بچپنے میں مکتب میں بچے کو یاد کرائی جاتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد کہتے ہیں، اللہ وراء الورا ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ نے اس دفعہ بتایا کہ مجھے تمہارے ایک شعبے والا دین نہیں چاہیے، تم پہلے اپنے عقیدوں کا محاسبہ کرو، اور تم جو ہے اپنے معاملات کو درست کرو، تم اپنے اخلاقیات کو درست کرو۔ تمہارے اخلاق اتنے گرے ہوئے ہیں کہ آج ایک غیر مسلم اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو نعوذ باللہ میرے تمہارے اخلاق ان کے لیے رکاوٹ بنے ہیں کہ معاملات میں مومن بازار میں گڑبڑ ہے، اور اخلاقیات میں مومن گھر سے باہر اندر خراب ہے، اور معاشرت کے حقوق ادا کرنے میں مومن خراب ہے۔ اسلام تو بہت اچھا ہے، غیر مسلم کہتا ہے کہ اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے، لیکن اسلام کتابوں میں رہ گیا ہے۔ ہمیں کوئی ایک انسان بتا دو جو کتابوں کا اسلام رکھتا ہو، جو اللہ کے نبی نے اور اللہ نے کتاب میں اتار کر اسلام اتارا ہے، وہ
اسلام والا ہمیں بتا دو۔ اس لیے میرے دوستو ذرا اپنا محاسبہ کرو۔ کب تک مجھے 1:25 تک اپنا محاسبہ کرو۔ بیان تو بہت سن لیا ہم نے، اور مفتی سبیل صاحب جیسے پتہ نہیں کتنے مفتی آتے رہیں گے اور تم کو دین کی بات سناتے رہیں گے، لیکن اپنا محاسبہ کرو، ذرا اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لاؤ۔ کرونا ایک آخری درجے میں کا جو ہے لاک ڈاؤن کی شکل میں اللہ نے بتا دیا، یعنی تصور سے باہر مسجدیں، مدرسے، خانقاہ، حرم سب بند کر کے بتا دیا کہ اب تو سدھر جاؤ، اب ذرا اپنے عقیدوں کا محاسبہ کرو۔ تو میرے دوستو، اپنے امام صاحب مفتی صاحب ماشاءاللہ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، اور پورے ہندوستان میں ان کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، اور جو ہے ختم نبوت 99 عقیدوں میں سے یہ ایک عقیدہ ہے۔ اس طرح میں نے بتایا والجنت حق والنار حق والصراط حق والمیزان حق والقیامت حق وعذاب القبر حق واحوال القبور حق۔ اللہ کے نبی نے بتایا یہ سب عقیدے ہیں، کتاب میں چھپی ہوئی ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ، جو حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے ہردوئی والوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے اسلامی عقائد۔ وہ کتاب خریدو اور امام صاحب کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ عشاء کے بعد، اور امام صاحب سے کہو کہ ہمیں عقیدے کی تعلیم دیجئے، ہمیں عقیدہ سکھائیے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں میں نے بتایا، اللہ نے اپنی طرف سے اپنے نبیوں کو کچھ باتیں بتائی، اور ان کو ان باتوں کے ماننے کا پابند بنایا، اور ان نبیوں کو حکم بتایا کہ حکم کیا کہ اپنے نبیوں کو یہ باتیں بتاؤ، اور امت کے لیے میرے تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ عقیدہ چاہے نظر آئے یا نہ آئے، عقیدہ عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بلا چوں چرا بغیر کسی دلیل کے مطالبے کے ان عقیدوں کو ماننا ضروری ہے۔ اسے عقیدہ کہتے ہیں، اور وہ 99 ہیں تقریباً، اور عقیدوں کا مسئلہ اتنا نازک ہے مین انٹرنس کا کہ اسی لیے اس کو 7 لیور کا تالا لگایا جاتا ہے، اسی لیے اس کو روز ووڈ اور شیشہ جو ہے کیا کہتے ہیں ٹیک ووڈ میں بنایا جاتا ہے، کہ اگر 99 میں سے 98 عقیدے کو آپ مانتے ہیں اور ایک عقیدے کا آپ انکار کرتے ہیں تو آؤٹ آف اسلام سے خارج کر دیا جائے گا۔ یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ معاملات میں صاف ہیں، آپ معاشرت کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، لیکن عقیدے میں آپ گڑبڑ ہیں، تو آپ کا اسلام معتبر نہیں ہے۔ یہ اسلام معتبر ہے یا نہیں ہے آنکھ بند کرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ جس خوش فہمی میں ہم مبتلا ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے ایمان کا جائزہ ان علماء کے سامنے بیٹھ کر محاسبہ نہیں کیا کہ حضرت مجھے عقیدے کے بارے میں بتائیے، اور میں اپنے عقیدے کا محاسبہ آپ کے بتانے پر ملا کر کروں گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ آج تک ہماری عمریں گزر گئی، عقیدے کی تعلیم ہم نے حاصل نہیں کی، ہماری عمریں گزر گئی، عقیدے کی جانکاری ہم نے نہیں کی، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، اور عمرے پر عمرے کر رہے ہیں، اور حج پر حج کر رہے ہیں، اور کبھی ہماری اشراق کا، چاش کا، اوابین کا اور تہجد کا ناغہ نہیں ہوتا۔ لیکن میرے دوستو، عقیدے کا سبجیکٹ بہت اہم ہے، اور نمبر 2 پر میں اور آپ اس وقت چل رہے ہیں۔ دین کا تیسرا شعبہ معاملات ہے۔ معاملات کہتے ہیں آپس کی، جیسے ہی معاملے کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے تو میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ کہتے ہیں بیپار کے لین دین کو، ہمارا ان کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے۔ نہیں، مفتی صاحب سے پوچھو، معاملہ کہتے ہیں ترکے کو، معاملہ کہتے ہیں قرضے کو، معاملہ کہتے ہیں امانت کو، معاملہ کہتے ہیں آپسی لین دین کو، معاملہ کہتے ہیں جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے آپسی معاملات میں درمیان میں نہیں آتا۔ میں اگر میرا بندہ نماز چھوڑتا ہے میں معاف کر دوں گا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ میرا بندہ روزہ چھوڑتا ہے میں معاف کر دوں گا، وہ میرا حق ہے، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور میرا بندہ حج نہیں کرتا ہے میں معاف کر دوں گا۔ جبکہ ان عبادتوں کا بھی اتنا نازک مرحلہ ہے کہ اگر کوئی نمازی بالغ ہونے کے بعد 15 سال کے مومن مرد عورت پر جس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحتسب في يوم الحشر فهي الصلاة،
الصلاح کہ سب سے پہلے میدان حشر میں حساب کتاب جس سے شروع کیا جائے گا وہ نماز کا معاملہ ہے۔ یہ نماز آپشن نہیں ہے کہ ہمارا نوجوان صرف جمعے کے دن نماز پڑھ لے اور بوڑھے لوگ پابندی کے ساتھ داڑھی سفید ہونے کے بعد اب پابندی کر رہے ہیں۔ ہم سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے نماز آپشن نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ فرض کا معنی انگریزی میں کمپلسری، کمپلسری، اور اتنا کمپلسری کہ کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر نہیں تو اشارے سے، اور موت سے پہلے اگر بے ہوشی ہو جائے، بے حال ہو جائے تو میت کی طرف سے ان کے ورثاء کے ذمے اپنا ترکہ لینے سے پہلے دو چیزوں کا، یہ مسائل ترکے کے جب مفتیان اکرام لکھتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، لکھا جاتا ہے کہ ادائیگی قرض اور ادائیگی وصیت کے بعد ما بقیہ مال میں سے فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا دیا جائے گا۔ یعنی مفتی ترکے کا مسئلہ لکھتے ہوئے اسی طرح لکھے گا کہ قرض کی ادائیگی کے بعد اور جو ہے امانت کی واپسی کے بعد اور جو ہے وصیت کی ادائیگی کے بعد پھر ما بقیہ مال میں سے بیوی کو اتنا، بچی کو اتنا، بچے کو اتنا۔ تو اسی طرح نماز کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ میں آپ کو صاف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میں اور ہم میں رواج ہے مرنے کے بعد قرآن پڑھ کے ہم بخشتے ہیں، اور 7 دن تک میت کے گھر میں خواتین محبت میں آ کر عصر سے لے کر عشاء تک کئی قرآن ختم کرتی ہیں، اور ہم لوگ اپنے پیسوں سے قرآن کے ڈبے خرید کر مسجد میں رکھتے ہیں۔ میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ شدہ مفتی ہوں، میں آپ کو فتویٰ بتا رہا ہوں کہ اگر کسی میت کے ذمے قرضہ موجود ہے، اگر اس نے کسی کا مال ہڑپ کر دیا ہے، اگر اس کے پاس کسی کی امانت ہے اور کسی نے 1 انچ زمین کسی کی ہڑپ لی ہے، کسی کا پرایا مال کھایا ہے جس کی واپسی شرعاً ضروری ہے، تو 1000 قرآن پڑھ کر بخشنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ سارے 1000 قرآن ایک طرف رکھ دیے جائیں گے، اور قرض کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے اور امانت اور جو ہے اس کا قرضہ سر پہ ہونے کی وجہ سے تمہارے باپ کو قبر میں زبردست تکلیف ہوگی۔ اگر تم حقیقی معنی میں اولاد ہو، میں آج تم کو چیلنج دے رہا ہوں، آج تم کو آگے حقیقی معنی میں تم اولاد ہو تو اپنے باپ کو قرآن پڑھ کر بخشنے سے پہلے اپنے باپ کے قرضہ کا جائزہ لو، اپنے باپ کی امانت کا جائزہ لو، اپنے باپ کے بیپاری لین دین کا جائزہ لو اور ان کو ادا کرو۔ یہی تمہارے اولاد ہونے کا حقیقی حق ہے۔ اس لیے میرے دوستو، تیسرا شعبہ معاملات کا ہے، اور اس میں ذرا اپنے گریبان میں، گردن میں منہ ڈال کر دیکھو کہ جو ہے کس قدر ہم صفر ہیں معاملات کے اندر۔ آج مارکیٹ میں جملہ عام ہو گیا ہے کہ مسلمانوں سے معاملہ مت کرو، معاملہ سکھوں سے کر لو، معاملہ غیروں سے کر لو، معاملہ مارواڑی سے کر لو۔ وہ لوگ معاملات کے اندر بہت صاف ہیں۔ کل ایک شخص نے مجھے بتایا کہ حضرت غیر لوگ معاملات میں بہت صاف و شفاف ہیں۔ تو میرے دوستو، آج ہمارا یہ حال معاملات میں تیسرے سبجیکٹ میں ہو گیا ہے، اور چوتھا سبجیکٹ اخلاق۔ معمولی باتوں پر قطع کلامی، معمولی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف جادو اور سحر، معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو ستانا، اور یہاں تک کہ معاملہ اب معمولی ترکے کے حاصل کرنے کے لیے یا جو ہے اپنی بات منوانے کے لیے رشتہ دار ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں۔ قتل عام ہو رہا ہے ہر بستی کے اندر۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہ دین اسلام ہے اور اللہ کی مدد آ جائے گی؟ کرونا نہیں، کرونا سے 1000 گنا بڑھ کر کوئی وبا آئے تو ہم اس کے بھی مستحق ہیں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں، اور اللہ بڑے رحیم و کریم اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تمہاری بہت ساری غلطیوں کو جان کر وہ انجانا کر کے معاف کر دیتے ہیں، تب چل کر کے یہ حالات ہے۔ ابھی کرونا کی وبائی بیماری گئی نہیں، ابھی وہ کھانسیوں کی آواز سے مسجدیں گونج رہی ہیں دوبارہ، اور ادھر سیلاب آیا اور تباہی مچا کر جا رہا ہے۔ آمبور میں، وانمباڑی میں، پرنامبٹ میں، چتور میں، ترپتی میں اور کڑپا میں پانی کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ نلور میں ہزاروں گھر ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کا عذاب، اللہ کا غصہ کبھی قحط سالی کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی وبائی بیماریوں کی شکل میں آتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ جھنجھوڑ کر کال بیل ہے کہ ذرا سدھر جاؤ۔ اس لیے ان حالات سے سبق لو
اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ اپنی صمدیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ صمدیت کہتے ہیں اللہ بتا دیے کہ مجھے تمہاری کسی عبادت کی ضرورت نہیں، تم لوگوں نے ایک شعبے کا دین پکڑ لیا ہے، مجھے تو کامل و مکمل دین چاہیے۔ میں نے اپنے نبی پر اپنی کتاب اتار کر اعلان کر دیا 1400 سال پہلے کہ مجھے عقیدے والا دین چاہیے، مجھے معاملات والا دین چاہیے، مجھے اخلاقیات والا دین چاہیے، مجھے معاشرت کے حقوق والا دین چاہیے۔ دیندار گھرانوں کی کارگزاریاں، مجھے سفر میں ہر جگہ جانے ہوتا ہے اور کارگزاریاں سن کر میرا دل روتا ہے، خون کے آنسو بہانے کو جی چاہتا ہے کہ دین کے شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کے گھرانوں میں بہو کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، اور بہویں اور جو ہے دیندار گھرانے کی بہویں میکے آ کر سالوں سے بیٹھی ہوئی ہیں، اور دیندار گھرانے کے اندر بہوؤں کے ساتھ کام والی سے زیادہ بدتر، نوکرانی سے زیادہ بدترین معاملہ کیا جاتا ہے، اور دیندار گھرانوں کے اندر بہویں جو ہے پنکھے پر لٹک کر سولی پر چڑھ کر کے پھانسی لینے پر یہ کے بعد دیگرے دھڑا دھڑ جو ہے میرے دوستو سولی پر چڑھ کر پنکھے پر لٹک کر پھانسی کے جو ہے واقعات شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اس لیے ان حالات سے سبق لو اور اپنے عقیدوں کا جائزہ لو اور اپنے معاملات کا جائزہ لو اور اپنے اخلاقیات کا محاسبہ کرو، اور جو ہے دیندار طبقہ میں آپ کو ایک واقعہ میرا اپنا سنا کر کے اپنی بات کو پوری کرنا چاہوں گا۔ 3 منٹ باقی ہے کہ میں جب وانمباڑی میں میرے گھر میں رہتا ہوں اور میرے گھر میں بھی میں مہمان بن کر رہتا ہوں، کبھی کبھی میں گھر میں چلے جاتا ہوں 2-3 دن کے لیے، ورنہ اکثر اللہ کے راستے میں دین کے لیے سفر کرتا رہتا ہوں۔ تو میں جب گھر میں رہتا ہوں تو میرے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے میں جاتا ہوں، تو اس وقت میں بہت دنوں سے ایک بات نوٹ کر رہا تھا کہ ایک ساتھی جو دین کے ایک شعبے سے، میں شعبے کا نام لوں تو اصل بات رہ جائے گی اور لوگ جو ہے کہہ دیں گے کہ مفتی صاحب جو ہے ہمارے شعبے کو بدنام کر رہے تھے، لیکن یہ حقیقت حال ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ دین کے شعبے سے تعلق رکھنے والے وہ آدمی جن کو میں جانتا ہوں اور اس شعبے سے ان کا پرانا تعلق ہے، چہرے پر داڑھی ہے اور جو ہے وہ دیندار نظر آتے ہیں، اور وہ جب بھی سامنے آتے ہیں تو کبھی انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا، میں ہی ان کو سلام کرتا ہوں، اور میرے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ سلام محبت کا پیغام ہے، سلام برکت والا عمل ہے، سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سلام کرنے پر اجر و ثواب ملے گا، سلام میں پہل کرنے پر الگ سے ثواب ملے گا۔ یہ سب تعلیمات میرے سامنے ہے، تو میں ہی ہر دفعہ ان کو سلام کرتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ میں نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کہ میری ان کے درمیان میں کوئی دشمنی ہو، میں کیوں بلا وجہ ان سے دشمنی کروں گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو بلا تفریق مذہب و ملت، صرف مسلمانوں سے نہیں، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، تم سے جو ٹوٹے تم اس سے ملو، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کرو، جو تمہارے ساتھ برا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں آپس میں رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ میرے اور آپ کے آقا کی یہ تعلیم ہے، تو میں کیوں ان سے دشمنی کروں گا؟ میری ان سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن وہ کبھی سلام تک نہیں کرتے۔ تو ایک دن مجھے دل میں خیال آیا کہ میں ذرا ان سے پوچھ لوں کہ سلام کیوں نہیں کرتے۔ تو میں نے نماز کے بعد ان سے مسجد میں بٹھا کر پوچھا کہ آپ سلام کیوں نہیں کرتے؟ ہر مرتبہ میرے سلام کے انتظار میں کیوں رہتے ہیں؟ آپ کو بھی مجھے سلام کرنا چاہیے، اور میں تو کرتا پاجامہ اور جو ہے جبہ داڑھی امامہ کی وجہ سے اتنا بڑا دیندار ظاہری اعتبار سے نظر آتا ہوں، تو غیر مسلم مجھے سلام کر لیتے ہیں اور بیٹھے ہوئے دکان سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں غیر مسلم، آپ کیوں نہیں سلام کرتے؟ تو ہمارے وانمباڑی کا جو لہجہ ہے، جو آپ کا بھی لہجہ ہے ذرا سا بدلا ہوا اردو میں، تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ حضرت آپ سلام کرتے نا بسنی کی میں الگ کرنا کی، یہ ان کا جواب ہے کہ حضرت آپ سلام کرتے نا بسنی کی میں الگ سلام کرنا کی۔ اور پھر آگے انہوں پوچھ رہے ہیں کہ آپ میں سلام کریں دے کر کوئی انتظاری میں رہتے اپیٹ کرو رندے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے اخلاق کا حال ہے، یہ ہمارے اخلاق کا حال ہے۔
اور ہماری بیویاں آج تنگ دوزخی جو ہے زندگی گزار رہی گھر میں. جب مرد گھر جاتا ہے تو عورت کو ایسا تصور ہوتا ہے کہ شیر پنجرے سے نکل کر باہر آ گیا. ہر وقت غصہ، ہر وقت غصہ، ہر وقت غصہ. غصے نے ہماری زندگیوں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. تو اس لیے میرے دوستو، نکاح تو 50 ہوتے ہیں اور طلاق تو 60 ہوتے ہیں. نکاح تو 50 ہوتے ہیں اور خلا تو 60 ہوتے ہیں. طلاق آج ڈر کے مارے مرد نہیں دیتا کہ 3 سال کی سزا جیل کی بھگتنا پڑے گا. ملک میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے. تو اب عورتیں مردوں سے تنگ آ کر خلا کا مطالبہ کر رہی ہیں. جماعت میں خلا کی درخواستیں طلاق سے زیادہ آ رہی ہیں. قاضی کے پاس جو ہے طلاق سے زیادہ خلا کی تاریخ. یعنی عورتیں آپ کے ساتھ جینا پسند نہیں کر رہی ہیں آپ کے رویے، میرے رویے کی وجہ سے. اس لیے میرے دوستو، 5 شعبوں کا کامل و مکمل دین کیا ہے یہ علماء سے معلوم ہوگا. اور جو 5 شعبوں کا دین کیا ہے اس کا محاسبہ کرو. ان حالات کا، کرونا کا اور لاک ڈاؤن کا یہی ہم سے مطالبہ ہے. اگر ہم پھر کرونا کے بعد، لاک ڈاؤن کے بعد، وہ ایک جانور کا نام لیا جاتا ہے، میں بولوں تو آپ ناراض ہو جائیں گے لیکن وہ محاورہ بنا ہوا ہے. کتے کی دم، آگے کیا بولو؟ ہاں، ٹیڑھی کی ٹیڑھی، خالی ٹیڑھی نہیں، ٹیڑھی کی ٹیڑھی. پھونکنی میں رکھو، ذرا قوت کے بعد پھر نکالے تو پھر احساس ہو جا سکتے ہو. تو ہم جو کتنے حالات آئے تو بھی وہی حال ہے. ہمارا بدلنے کا نام ہی نہیں ہے. ہمارے معاملات ویسے ہی، ہمارے اخلاقیات ویسے ہی، ہمارے جو عقیدے وہی کے وہی. مولانا چیختے چیختے تھک گئے. اب ان کے داڑھی کے بال ابھی ذرا کالے ہیں، یہاں 2-3 بال سفید اب نظر آ رہے ہیں. 2-3 سال کے بعد میری طرح سے پورے، میری عمر بھی کوئی زیادہ نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں قرآن جب اترنا شروع ہوا اور یہ دین آیا اور امت کے حالات جب ہم نے دیکھے اور نبی نے ہم کو دعوت کی ذمہ داری دی اور داعی بنایا اور امت کے درمیان ہم چل پھر کر امت کے احوال دیکھنے شروع کیے، تو امت کے حالات نے ہماری جوانیاں چھین لی اور امت کے حالات نے ہماری جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا. تو میرے دوستو، میرا حال بھی وہی ہے. میں کوئی چچا کی طرح سے جو ہے 60 65 70 سال کا بوڑھا نہیں ہوں. اور میں ابھی دھاڑواڑ، ہبلی اور جو ہے کتور، بیلگام گیا تھا. تو وہاں دھاڑواڑ میں نے ظہر کی نماز میں بیان کیا تو میں نے اپنی عمر برسبیل تذکرہ بتایا کہ 1968 میری پیدائش ہے اور 50 پر 2 ختم ہو کر 50 پر 3 شروع ہوا ہے. تو وہ بیان کے بعد آ کر کہنے لگے حضرت اگر آپ عمر نہیں بتاتے تو میں آپ کو 70 سمجھ لگتا، اور جو اچھا کرے آپ بتا دے 50 پر 2 کر کو ابھی 20 پر 8 سال زیادہ سمجھ لگتا میں آپ کو. تو میں بھی کوئی زیادہ بوڑھا نہیں ہوں، لیکن امت کا غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملا ہے اس نے ہمیں بوڑھا کر دیا. اور امت کے احوال پر بیان کرتے کرتے، کہتے کہتے، نصیحت اور واعظ سناتے سناتے ہماری جوانی بڑھاپے میں بدل گئی. اس لیے میرے دوستو، آپ سے میری گزارش ہے، جمعے کا وقت، جمعے کا بیان بندش کے ساتھ ہوتا ہے، لمبا چوڑا بیان نہیں کر سکتے. میں اپنی بات کو پوری کر رہا ہوں. کامل و مکمل دین پر اپنی زندگی کو لاؤ جو 5 شعبوں کا ہے. عقیدے کا شعبہ، عبادات کا شعبہ، معاملات کا شعبہ، معاشرت کا شعبہ اور اخلاقیات کا شعبہ. اور یہ ہمارا دین اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے اور جہاد سے نہیں پھیلا ہے. یہ غلط کہا جاتا ہے کہ ہمارا دین تلوار سے اور جنگ سے پھیلا ہے. جتنے جہاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معتبر سیرت کی کتابوں میں ہے، 14 مرتبہ بنفس نفیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، وہ سب کے سب ڈیفنس ہیں، افنس نہیں ہے. یعنی کبھی اللہ کے نبی نے کفار پر خود حملہ نہیں کیا. کفار مکہ مکرمہ سے 380 کلومیٹر دور آ کر مسلمانوں پر اور آپ پر اور صحابہ پر حملہ آور ہوئے، تو 120 کلومیٹر بدر میں آ کر اللہ کے نبی نے اپنا دفاع کیا ہے. اور احد کا میدان تو مدینہ منورہ کا ایک محلہ ہے. کفار مکہ نے مدینہ منورہ کے محلے میں پہنچ کر حملہ کیا. تو یہ ایک انسان کا آل ورلڈ لیول میں ہیومن رائٹس میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس کا دفاع کر سکتا ہے، بچاؤ کر سکتا ہے. اس لیے یہ ہمارا دین کبھی بھی جو ہے جہاد سے یا جو ہے تلوار سے نہیں پھیلا. یہ ہمارا دین اخلاق سے پھیلا ہے، جس کا زندہ ثبوت قیامت کی صبح تک صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. اس کو سنو مفتی صاحب سے کسی دن درخواست کر کے بیان میں کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ کیا ہے. میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق پھیلانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے اپنے اخلاق کا جائزہ لو۔ معمولی باتوں پر قطع رحمی، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ غلیظ ترین کبیرہ گناہ ہے، قطع رحمی، آپس میں بول چال کا بند کرنا اور اپنی رشتہ داری کو ختم کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو عام ہماری زندگیوں میں گھس گیا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی کسی کے ساتھ قطع رحمی کے گناہ میں مبتلا ہے تو جمعے کے بعد جا کر عصر سے پہلے جس سے تعلق توڑ رکھا ہے اس کے گھر جا کر کے معافی تلافی کرو اور سلام کلام کر کے اس سے اپنے تعلقات کو استوار کرو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بہت گھستے ہیں اور گناہوں میں سمجھوتا کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹوٹتے ہیں تو ایک دوسرے کی بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں، شریعت کہتی ہے زر غبن تزدد حبا، رشتہ داری کے حقوق کے درجے میں درجہ بدرجہ کس سے کتنے درجے کا تعلق رکھنا چاہیے علماء سے، مفتیوں سے پوچھو، اور سلام کلام اور خیر خیریت کا تعلق ہر مومن کے ساتھ رکھو۔ یہ ہمارے دین، ہماری شریعت ہم کو سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل و مکمل شریعت کی جانکاری نصیب فرمائے اور کامل و مکمل شریعت کے مطابق زندگی نصیب فرمائے، کامل و مکمل شریعت کو جاننے کے لیے علماء سے ہمارا تعلق مضبوط پیدا فرمائے۔ لہذا آج کل ایک میٹر چل رہا ہے تبلیغی جماعت پر مملکت عربیہ سعودیہ کی طرف سے پابندی کا، اور لوگ کبھی جماعتوں میں تو چلے نہیں، لیکن آج ہر کسی کی زبان پر یہ جو ہے عالمی حالات کا تبصرہ ہے، وہ کیوں بند کر دیا اور سعودیہ نے ایسا کیوں کیا اور سعودیہ پر کیا مولوی کوئی کارروائی نہیں کریں گے اور ہماری جماعتوں کے قائدین کیوں تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یہ فطرت ہو گئی ہے ہماری اعتراضات کی، تنقیدات کی، تنقیصات کی۔ لہذا میرے دوستو لگانے دیجئے سعودیہ کو، اور جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھگت لے گا، اور دین کسی ملک کے پابندی لگانے نہ لگانے کا محتاج نہیں ہے، وہ عنقریب اس پابندی لگانے کی سزا اور جو ہے نتیجہ بھگت لے گا۔ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے، آپ دعوت کی ترتیب پر آئیے، آپ علماء سے جڑیے، آپ اللہ والوں کے زیر سایہ زندگی گزاریے۔ یہ تین کام آپ کریے، علماء سے آپ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے اور دعوت کی ترتیب پر آپ کی زندگی آنی چاہیے، اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کر کے ہر حال ان کو سنا کر اور ان کے کہنے کے مطابق، ان کے مشورے میں، ان کی رہبری میں اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان حالات پر تبصرے اور ان حالات پر متاثر ہو کر احساس کمتری اور خوف و ہراس اور ان حالات سے متاثر ہو کر کے تنقید اور اعتراضات کی عادت چھوڑ کر کرنے کے جو تین کام ہے وہ کریے۔ تین جسے میں کہتا ہوں تعلیم، تبلیغ اور تزکیہ، یعنی علم کی شکلوں سے اپنے آپ کو جوڑیے، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے جوانوں کو اور خود کو علم کی شکلوں سے جوڑیے اور علماء سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے۔ آج پوری دنیا کے باطل کی اہم ترین سازش یہ ہے کہ تمہارا اور علماء کے درمیان کے تعلق کو تربتر کر جو ہے توڑ دیا جائے اور بدزنی کر دی جائے اور ان پر اعتراض کرا کر ان سے دوری کر دی جائے، اس لیے کہ ان سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ تمہاری زندگیوں میں دین آئے گا۔ یہ باطل کو معلوم ہے، اس لیے باطل تم کو اس سے جڑنے نہیں دے گا، اور باطل کو تمہارا ان سے جڑنا ہرگز گوارا نہیں ہے۔ اس لیے علماء سے جڑو، یہ اسپرٹ دیں گے اور یہ دین سکھائیں گے، اور پھر دعوت و تبلیغ کی محنت سے جڑو، اور پھر اس کے بعد جو ہے تزکیہ سے اپنے آپ کو جوڑو۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہی نبی کی اشاعت دین اور حفاظت دین کی شکلیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو انہی تین چیزوں سے دین دیا، دین کی اشاعت کی اور دین کی حفاظت کی۔ صحابہ نے یہی کیا، تابعین نے یہی کیا، اور 1400 سال سے یہی چلا آ رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک جب تک روئے زمین میں اللہ کو دین کو باقی رکھنا ہے، یہی تعلیم کا سلسلہ، یہی دعوت کا سلسلہ اور یہی خانقاہوں کا سلسلہ، اللہ والوں کی صحبت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہی کرنے کے کام ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تین منصوص شکلوں سے جوڑ دے اور 100% کامل و مکمل اسہل اور احسن دین ہماری زندگیوں میں جاری کر دے، اور ان حالات سے سبق لینے اور عبرت حاصل کرنے، اپنا محاسبہ کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیل لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔